الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ طہ شروع کر رکھی ہے اور آیت 99 کل پڑھی تھی۔ آج پھر میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں کیونکہ قرآن پھر آگے قرآن ہی کی کچھ صفات کا بیان ہے۔ ذرا بڑے غور سے سنیں، جب اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا ذکر قرآن میں آتا ہے تو آپ خود ذرا پڑھ کے دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی عظمتوں کا جب ذکر فرماتے ہیں تو انسان کاش سوچے اور سمجھے کہ یہ کتاب ہی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھتے، سمجھتے، غور و فکر کرتے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بناتے ہیں۔ بہت بد قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کی دولت، مال و دولت، دنیا پرستی میں لگ گئے اور اس کتاب کو چھوڑ دیا، بہت بڑے نقصان میں ہوں گے اس آخرت کی دائمی زندگی میں جو یقیناً آ کر رہے گی۔ اب ذرا یہاں تھوڑا سا غور کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ آپ نے دیکھا نا کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے اور پوری تفصیل سے آیا ہے۔ تو رب العالمین یہاں جب جتنی بات کہتے ہیں نا کہ ہم پچھلے جو گزرے ہوئے حالات ہیں اس کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، دراصل یہی انسان کی ہدایت کا یہ واقعات سامان ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مشقتیں کی، کس طرح اس قوم کو اس غلامی سے نجات دلائی، کس طرح فرعون غرق ہوا اپنی فوجوں کے سامنے، کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جب سفر کر رہے ہیں، وہاں کوئی پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، رب العالمین نے چشموں کا بندوبست کر دیا اور پھر من و سلوہ مل گیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بہت بڑی ان واقعات میں رہنمائی ہے۔ یقین مانے کاش ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ اب اسی کنٹینویشن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعات بھی تو تمہارے لیے ہدایت ہیں جو ہم سناتے ہیں تمہیں ماضی کے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا۔ چند الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے۔ یہ ذکر کا مطلب ہے قرآن ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھیں، آپ بھی والدین ہیں ماشاءاللہ، کہ نصیحت کیا چیز ہوتی ہے۔ ذکر کا معنی ہے یا نصیحت، درس عبرت۔ نصیحت وہ ہوتی ہے جو انتہائی دردمندانہ اور محبت والا مشورہ ہوتا ہے اور ٹھیک مشورہ ہوتا ہے۔ کبھی والدین اپنے اولاد کو غلط مشورہ دے سکتے ہیں؟ بتائیں، ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ایک ایسا مشورہ، ایک ایسی نصیحت ہے جو زندگی میں آپ کی رہنمائی ہر معاملے میں کرے گی۔ آپ سوچیں کوئی کتاب جو صدیوں پہلے نازل ہوئی ہو اور آج بھی اور قیامت تک وہ بہترین نصیحت ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ آپ جو انسان لکھتے ہیں وہ چند مہینوں اور چند سالوں کے بعد ناپید ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، حالانکہ اپنے وقت کی وہ سب سے بہترین کتاب ہوتی ہے، انعام بھی پاتی ہے مختلف آرگنائزیشنز کی طرف سے۔ لیکن یہ قرآن کمال کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، بڑا کبھی غور کریں، سیرت پڑھیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری عمر میں، خاص کر نبوت کے جو 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے ہیں، آپ مجھے بتائیں
کون سی مشکل اور مصیبت ہے جو آپ نے نہیں جھیلی؟ قتل کا منصوبہ بن رہا تھا جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ صحابہ اور صحابیات نے کن مشکلات، کن مصیبتوں سے گزر کے وہ کندن بنے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ یتیم پیدا ہو کر پہلے دادا کے پاس، پھر چچا کے پاس، پھر نبوت ملتی ہے، تو نبوت سے پہلے سارے مکے والے کہتے ہیں یہ شخص صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور جو ہی رسالت ملتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ اسی شخص کو کن مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی کسی شخص کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں، کس طرح پرورش ہوتی ہے آپ دیکھیں ذرا، پھر آپ مکے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، اور پھر 13 سال زندگی دیکھ لیں، لیکن جب جو ہی پہنچتے ہیں مدینے میں پہلی ہجری میں، تو آپ اسی ملک کے وہاں اس چھوٹے سے شہر کے حاکم بن جاتے ہیں۔ 3 قبیلے یہودی وہاں آباد ہیں جو زمانے سے آباد ہیں، اور ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی اگر آ بھی گیا ہے تو کر کیا لے گا؟ بھائی مدینہ تو ہمارے کنٹرول میں، معیشت ہمارے پاس ہے، معاشرت ہمارے پاس ہے، علم ہمارے پاس ہے، لیکن اسی شہر میں سے ان 3 قبیلوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تائید اور نصرت اللہ کی بھی انہیں کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 72 جنگیں لڑتے ہیں، یعنی جنگیں سے مراد، لڑنے سے مراد یہ کہ بعض میں تو بنفس نفیس کمانڈر ہیں بڑی بڑی جنگوں میں، لیکن سرایا کے اندر وہ جن میں آپ نے پلاننگ کی اور کسی صحابی کو بنا کے بھیجا سربراہ، تو یہ کل 72 بنتے ہیں۔ کوئی ہے سپہ سالار دنیا کا جس نے 72 جنگیں لڑی ہوں یا پلان کی ہوں؟ مجھے بتائیں۔ اپنی پوری زندگی میں جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہجرت کے 10 سال بعد، تو پورا جزیرۃ العرب جو تھا اس میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ کامیابی بڑے کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نبی پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کو ذکر، یعنی بہترین نصیحت جو تمہاری نسلوں تک، تمہاری نسلیں چھوڑیں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے۔ کتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ یہ کتاب، اس پر ہمارا ایمان، لیکن نہ ہم اس کو پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس کی رہنمائی ہو۔ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہو سکتی ہے؟ سوچیں ذرا۔ اور اس کا انجام بھی آپ دیکھ لیں، ذلت اور پستی انتہا کی، پورے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، اور بالخصوص ہمارا ملک بالکل ایک منفرد حیثیت ہے اس کی۔ کیوں؟ یہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ اگر ہم نے غداری کی اور جو کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑے عذاب کی بات ہوگی۔ تو آپ نے 2 لیکچر سنے ہیں توبہ پر، تو اصل بات کام کرنے کا اس وقت یہ ہے، انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں ہمیں سچی توبۃ النصوح کر کے پلٹنا چاہیے اللہ کے اس نصیحت کی طرف۔ کوئی سوال آیت 99 پر؟ اب ذرا آگے سنیں، قرآن ہی کے بارے میں دیکھیں، قرآن کا کمال دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی نصیحت ہے، یہ ایسا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ موڑا، جس نے اس کا کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار کیا، کیا ہوگا اس کا؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ اللہ غور توبہ استغفار کریں کہ ہم ایسے ذکر نہ کا ہوں۔ بتاؤں، من اعرض عنہ
ومن اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، ثواب کے لیے نہ پڑھے، ہدایت کی بہت بڑی وارننگ ہے، دھمکی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو قرآن پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم نے جو یہ سمجھ رکھا ہے نا، یہ کتاب بڑی، اس کو لپیٹ کے غلافوں میں رکھ دیں، یقین مانیں یہ ادب اپنی جگہ، لیکن اصل کام ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے، یہ ہماری ہر گھر کے پورے سربراہ کے بھی فرائض موجود ہیں، بیوی کے بھی موجود ہیں، اولاد کے بھی موجود ہیں، اور اسی طرح حکومت تک اوپر تک چلے جائیے سب کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسول جو ہے اس کا گھر دیکھ لیں، اس کے کنبے کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کیا کتاب اور کیا اس کی برکتیں ہیں! تو اب آپ دیکھ لیں، ومن اعرض عنہ، جو اس کتاب سے منہ موڑے گا، انکار کرے گا۔ مجھے بتائیں عملاً ہم نے انکار کر رکھا ہے کہ نہیں؟ بتائیں مجھے، آپ اس ملک میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے بازاروں کو، اپنی عدالتوں کو، اپنے کاروباروں کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں۔ کتنے بار حق ہے کہ قیامت کے دن دنیا میں بتا دیا، اچھا اب خالدین فیہ، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب دیکھیں نا یہ خالدین فیہ جب آپ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم کیا آپ سمجھنے آتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ کبھی بھی وہاں سے نکلا نہیں جا سکتا۔ سر آئے، یہ دنیا تو بڑی مختصر ہے، یہاں عیش کر لو اور ہاں یہ وہاں ہمیشہ کی۔ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، تم سب کچھ یہاں چھوڑ کے اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دو گے۔ تو خالدین فیہ کا مطلب ہے دنیا عارضی ہے، وہ ہم دائمی ہے، جنت دوزخ دائمی ہے ہمیشہ۔ کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو خالدین فیہ کے اندر موجود ہے کہ وہ دنیا آخرت دائمی ہے، دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے۔ سوچیں قیامت کے دن جب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے نا تو کہیں گے یار ہم تو کوئی ایک دن یا رات وہاں رہے، کوئی کہے گا ہم 10 دن رہے۔ اچھا یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے، اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ مجھے اگر آپ کو سمجھانا ہے کہ واقعتاً دنیا چند روزہ ہے تو میں کیا آپ کے ساتھ دلیل دوں گا؟ جلدی بتائیں۔ کہ ہر اب انسان کی ایک بولے۔ بکری کے بچے کی مثال بھی دی تھی، اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے یہ دنیا۔ نہیں نہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ سر دنیا کو بنے ہوئے کتنا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اور اب پتہ نہیں کتنا عرصہ اور گزرے گا، اور ہمارا اس میں ٹائم کتنا کم ہے۔ 60 70 80 بہت ہوا، ڈاکٹر 90 صاحبہ، سال۔ ڈاکٹر صاحبہ جو تو آپ بات کر رہی ہیں نا، بات ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن آپ کا ڈسکرپشن ٹھیک نہیں ہے۔ سر سر ہر انسان دنیا، کے لیے دو راستے کھلے ہیں، آپ نیکی کا ذرا اور آپ سنیں، جب میں بات کر رہا ہوں آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے، سوال کا جواب نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ سوچا کریں۔ اب دیکھیں، میری روح اس وقت پیدا ہوئی ہے جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ساری انسانی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اللہ نے عہد لیا ہے، عہد الست جس کو کہتے ہیں۔ تو روح میری تھی، میرا وجود نہیں تھا۔ اب ماں کے پیٹ میں جب میں ایک خاص وقت تک گرو کرتا رہا، پہلے نطفہ، نطفہ سے پھر علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر آگے سارے سٹیجز، مراحل گزرتے گئے، اور پھر میرا وجود کا روح آئی، وہ روح جو اس وقت پیدا ہوئی تھی، آج لاکھ ہزاروں سالوں کے بعد اس کو جسم ملا۔ بڑے غور سے سنیے بات کو۔ اب جب اس کو جسم ملا، میں پیدا ہوا، دنیا میں آ گیا۔ ارلی چائلڈہڈ جو ہے وہ تو ناسمجھی کا ہے۔ جب میری سمجھ بوجھ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح روح داخل ہونے کا آ گئی تھی، لیکن
اکاؤنٹیبل آدمی جب اس کا محاسبہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ شعور کو پہنچ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، پہلی زندگی تھی، روح تھا جسم نہیں تھا، اب اس کو جسم ملا۔ اب مجھے بتائیں جب روح جسم میں داخل ہو گئی تو اس کی زندگی جو ہے، جب یہ انسان دنیا میں آ گیا تو 80 70 80 سال سے زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہو گئی 100 سال ہو جائے گی۔ حضرت نوح کے زمانے میں عمر کتنی تھی انسانوں کی؟ 900 سال وہ حضرت۔ ہاں، 900 سال تو تبلیغ کی انہوں نے۔ تو اس طرح یہ دنیا کی کل عمر ہے جو ہماری آج انسان کی عمر، آپ ایوریج دیکھ لیں 70 80 سال ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جو وقت لکھ کے بھیجا ہے اسی کے مطابق اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ارلی چائلڈ، بچپن میں لوگ مر جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ وہ زمانہ جب روح موجود ہے جسم نہیں ہے، ہزاروں سال پہ محیط ہے۔ اس بات کو اچھی طرح نوٹ کریں۔ اب دنیا میں نے 70 سال گزارے، اب میں نے چلا گیا قبر میں۔ قبر میں کب تک رہوں گا میں؟ جلدی بتائیں۔ دوبارہ آخر اٹھائے جانے تک سر۔ آپ فرمائیں، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، دوبارہ کب اٹھیں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ بات جی سر۔ صاف صاف کریں تاکہ سامنے والے کو سمجھ آئے۔ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بھائی دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں قبر کی زندگی کتنی ہے؟ حضرت آدم کب سے قبر میں ہیں، برزخ میں ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرا سور پھونکے جائے گا تو پھر وہ اٹھیں گے۔ وہ بھی ہزاروں سال ہے یا نہیں ہے؟ جی سر۔ اچھا، تو اب آپ ذرا بات کو سمجھیے۔ انسان کی روح تھی، ہزاروں سال بعد اس کو جسم میسر آیا، 60 70 80 سال دنیا میں رہا، اس کے بعد برزخ میں۔ برزخ کا پیریڈ بھی ہزاروں سال۔ تو اب مجھے بتائیں محشر کا دن جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، اور دوزخ اور جنت کتنے سال کی ہوگی وہ لا زندگی؟ میں بھی جی، ہمیشہ کی، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے، اس کا کوئی اینڈ ہی، موت ختم۔ اب مجھے بتائیں جب ہم اس پورے پیریڈ پر غور کرتے ہیں، روح موجود ہے، پھر ہزاروں سال بعد اس کو جسم ملا، 60 70 سال وہ زندگی ہوئی، اس کے بعد قبر میں، اس کے بعد حشر میں، اس کے بعد جنت ہمیشہ کے لیے، دوزخ ہمیشہ کے لیے۔ تو کتنی عارضی ہے آپ کی دنیاوی زندگی؟ اب حساب لگا لیں۔ اسی لیے بندہ اس وقت کہے گا جب کہ بھائی تم دنیا میں کتنے رہے، کہیں گے یار کوئی 10 سال، ساری 10 دن رہے ہوں گے۔ دوسرا کہے گا نہیں یار، ہم تو شاید ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک دن اور رات رہے۔ اب اس پورے نقشے کو سامنے رکھیں اور آپ کو بالکل وہاں یہی نظر آئے گا کہ بڑا کم وقت دنیا میں ہم نے گزارا۔ اب سمجھ آئیے بات کہ نہیں آپ کو؟ جی سر۔ جی آپ جی سر، جزاک الحمدللہ۔ اللہ خیر۔ یہ ہے دنیا کتنی عارضی ہے اور آخرت کتنی دائمی ہے۔ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا انسان جو اس عارضی دنیا میں اس جنت کے حصول کے لیے کوشش نہ کرے۔ اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہے؟ اسی لیے اس آیت کو اس طرح نہ پڑھیں جو میں نے آیت 100 آپ کے پاس، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، جس نے اس آخرت کا انکار کیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن بڑا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، اور وہ خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کاش میں اور آپ اس کو سمجھیں تو ہم دنیا میں کوئی وقت ضائع نہ کریں وہ عمل کرنے کے لیے جو مجھے آخرت میں جنت کا مستحق بنائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بہت بڑا ہوگا۔ آپ سوچیں، کیا جس کو یہ قرآن جس پر ایمان لا کر زندگی ملتی ہے، اس کے بغیر انسان یہ ہوگا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔
سر اچھا، جی یہ اس میں انہو جو آ رہا ہے یہ قرآن کی طرف بھی اشارہ ہے اور قیامت کی طرف بھی؟ نہیں نہیں، خالدین فی ہے، اس میں جہنم کا ذکر ہے یہاں، کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نہیں سر یہ من آرد عنہ۔ من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے منہ موڑا جس نے، یہاں ان کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، اور جو اگلی آیت 101 ہے وہ جہنم کی طرف ہے ضمیر۔ ایکسکیوز می سر، جی، یہ فی ہی کی ضمیر ٹھیک ہے یا فی ہا ہمیشہ ہوتا ہے؟ جہنم مؤنث میں آتی ہے، اس طرح سے گائیڈ دیکھیے کر دیتا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن جب یہاں جس آیا ہے کہ خالدین فی ہے، وہ اس زندگی جو جہنم کی زندگی ہے، آگ کی زندگی ہے، وہ آگ اور جہنم کا کہیں گے تو مؤنث ہے، لیکن وہ ماحول اور وہ سارا ملا جلا کے کہ جس میں انسان تڑپ رہا ہوگا، اب وہ بھی اس کو بھی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لیکن یہاں بات جو ہے وہ جہنم ہی کی ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا، یہ دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، چند چند الفاظ کی ہیں، کتنی بڑی تنبیہ ہے اس میں، کتنی بڑی وارننگ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، سوال ہے تو کریں۔ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب سور پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے، جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، یعنی دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ ہولناکی اور خوفناکی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سمجھ کے پڑھیں۔ اب دیکھیں نا، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن وہ سور پھونکا جائے گا، یہ کس سور کی بات ہو رہی ہے؟ دوسرے سور کی سر، دوسرے سور کی۔ کہاں پتہ چلتا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ اس جمع کے کیا بارے جا میں رہا ہم ہے اکٹھا کریں گے مجرموں کو۔ سر یہ آگے ونحشر نحشر المجرم۔ مجرمین۔ ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں، ادھر ادھر کی مت، بالکل یہ آخری خاتون بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ نحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ اس دن اٹھائے جائیں گے، یہ دوسرا سور ہوگا۔ پہلے سور پہ کیا ہوگا بلا؟ ہر چیز ختم ہو جائے گی، مر جائے گی، کوئی زی روح باقی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ مناظر ہم نے دیکھنے ہیں، سمجھ کے جائیے، تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا خوف اس شخص کو کم سے کم ہوگا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ آپ ذرا وہاں کے مناظر کس طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، تو جمع کریں گے تو کیا حالت ہوگی کہ اتنا خوف ہوگا کہ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ اور 103 میں فرمایا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل سے ہی تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ اب میں نے جو مثال آپ کو دی ہے، سوچیں کہ روح موجود ہے، پھر اس کو جسم ملتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور 70-80 سال، اور پھر ایک لمبی زندگی ہے برزخ کی، موت کے بعد کی، پھر محشر ہے، پھر حساب کتاب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو کتنی دنیا کا عرصہ چھوٹا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر جی الحمدللہ۔ سر بالکل جی یہ سب مناظر آپ کو اور میں نے ان کو جھیلنا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جب آپس میں اکٹھے کر دیے جائیں گے نا، تو کہیں گے ہم تو صرف دنیا میں کوئی 10 ہی دن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 104 میں، ذرا آخرت میں دنیا کی حقیقت کو دیکھیں، یہاں بالکل کلیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، نحن اعلم بما یقولون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ سر اس سے پہلے والی آیت یتخافتون بینہم،
میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ چپ کے یتخافتون، آہستہ آہستہ بینہم، اپنے درمیان باتیں کر رہے ہوں گے، لبستم الا عشرا، کہ ہم تو دنیا میں کوئی 10 ہی دن ٹھہرے ہوں گے۔ اب رب العالمین فرما رہے ہیں آگے انہی کی اس بات پر کہ مجھے اچھی، نحن عالم بما یقولون، ہمیں بالکل پتہ ہے یہ باتیں کیا کر رہے ہیں دنیا کے بارے میں۔ اور اس وقت اس یقول امثلهم طریقۃ الا لبستم الا یوما، اور ان میں سے جو سب سے جاننے والا ہوگا، جس کو خوب معلومات ہوں گی، علم کا اعلیٰ ہوگا، علم میں اعلیٰ درجے کا ہوگا، وہ اس وقت کیا کہہ رہا ہوگا کہ وہ اس کا اندازہ کیا ہوگا کہ وہ اندازے سے لگانے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ نہیں، ہم دنیا میں ایک دن کی زندگی تھی، ہماری دنیاوی زندگی ایک دن کی تھی، جس کی یہ حقیقت ہے آخرت میں اللہ آپ کو بتا رہا ہے۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس پہ قرآن اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہے کہ دنیا جس کے اندر آج ہم سب کچھ اسی کو سمجھے بیٹھے ہیں، حالانکہ دارالامتحان ہے یہ۔ آپ ذرا نوٹ فرمائیں، جب پرچہ ملتا ہے تو عموماً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے آپ کو مہلت ہے، چاہے جو مرضی یہ کریں۔ جو فرسٹ آتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک جواب لکھتے ہیں، جنہوں نے سارا سال پڑھا نہیں ہوتا الٹی سیدھی چیزیں لکھتے ہیں، کچھ تو اس پہ نشان وہ نقشے بناتے رہتے ہیں۔ لیکن 3 گھنٹے کیونکہ وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت عمر دی ہے، آپ کو ہو سکتا ہے 70 سال دی ہو، مجھے 80 سال دی ہو، کسی کو 60 سال دی ہو، یہ اس کا امتحان کا پیریڈ ہے کہ 60 سال میں جو اس کی کارکردگی ہے، اس کے نمبر لگیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حساب و کتاب ہو۔ اب اگر ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے کہ اسی دنیا کو کچھ، اللہ نے بنائی دنیا امتحان کے لیے، آزمائش ہے۔ اہل ایمان، ایمان والے کی آزمائش لازماً ہوگی، قرآن بھرا پڑا ہے آیات سے۔ اب اس عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں کا انجام وہاں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو، یہ آخرت میں یہ دنیا پرست کیا کہہ رہے ہیں، سنو کہ دنیاوی زندگی جس میں انہوں نے سب کچھ کھو دیا، اس کی حقیقت ان کو پتہ چلی کہ وہ تو بہت کم عرصہ تھا، اور یہاں اس کے نتیجے میں جو آخرت ہے وہ دائمی ہے۔ تو بندہ جب بجائے وجہ اس کے اس وقت پچھتائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے وہ سارے مناظر اس کے سامنے رکھ دیے۔ کوئی سوال آیت 104 تک؟ اب چلتے ہیں آیت نمبر 105۔ سر یہ آیت نمبر 101 میں جو آخری لفظ ہے نا، زرقا، اس کا آپ نے نیلی ترجمہ کیا، مطلب کس لحاظ اچھا، سے اس کلر؟ زرقہ سنیں، بالکل آپ نے اچھا سوال کیا، سوال ضرور کیا کریں۔ زرقہ کہتے ہیں نیلی رنگ کو، لیکن وہاں نیلا رنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی خوف زدہ پتھرائی ہوئی ہوں گی کہ وہ بالکل ان کا رنگ نیلا پڑ جائے گا۔ یہ اس کی کیفیت ہے جہنم کو دیکھ کر، کتنا خوف زدہ ہے کہ اس کی باڈی لینگویج میں اس کی آنکھیں جو ہیں وہی اتنی خوف زدہ ہیں کہ وہ ان کا رنگ ایسا لگتا ہے کہ نیلا پڑ گیا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اب کس اللہ کا کرم دیکھیں، وہاں کی پوری قیامت کے مناظر بیان کرتے ہوئے ایک ایک چیز اگر سمجھ کے پڑھیں تو آج آپ دیکھ لیں، ہمالیہ دیکھ لیں، ہمالیہ تو خیر بہت دور ہے، آپ یہ پہاڑ جو اسلام آباد کے قریب ہے اس کو دیکھ لیں، اور آپ جہاں رہتے ہیں قریب میں پہاڑ اس کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، یسألونک عن الجبال، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ فقل، ان کو بتا دو، ینسفها ربی نسفا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ یہ پہاڑی چٹانیں جن کو آپ توڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور یہ دھول بن کے اڑ کے
پورے پہاڑ صاف. یہ کس کے مناظر ہیں؟ قیامت کے مناظر ہیں. اور اس وقت پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں نا، یقین مانیں قرآن بتاتا ہے پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، زمین کا کیا حال ہوگا، جانوروں کا، وحشی جانوروں کا کیا حال ہوگا، انسانوں کا کیا حال ہوگا. ساری تفصیلات موجود ہیں. کاش ہم سمجھ کے پڑھیں. اور جنہوں نے سمجھ کے پڑھا اور اللہ کے احکامات کی پابندی کی، وہ اس وقت انتہائی اطمینان میں ہوں گے جب یہ سب واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اور سمجھ کچھ کخ بھی نہیں رہے، ان کو اتنی پریشانی ہوگی یہ ہو کیا رہا ہے. وہ بھائی قرآن میں پہلے سے موجود ہے، کیوں نہیں آپ نے سمجھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اتنی خوفناک سچویشن ہوگی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا. لہذا سمجھ کے پڑھیں کہ قیامت کے ایک ایک منظر کو قرآن میں دیکھیں. کوئی سوال آیت 105 پر؟ آپ ذرا دیکھیے، غور سے دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایسا ہموار اور چٹیل میدان بنا دے گا. تو جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پہاڑ بالکل دھول بن کے اڑا دیے جائیں گے اور زمین بالکل ایک صاف ہموار میدان ہوگا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم اس میں نہ کوئی بل دیکھو گے اور نہ کوئی سلوٹ دیکھو گے، بالکل ہموار. 7 کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی. اجمل صاحب ذرا آپ مائک بند کریں پلیز. کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی. اللہ کے حکم سے یہ زمین پہاڑ اڑ جائیں گے بالکل ہموار. تو اصل میں یہ چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اس وقت عرب جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان پہاڑوں کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. لیکن رب کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. اور اس کی حکمت اور اس کی جو دانش مندی ہے وہ چاہے گی کہ اس دن کیونکہ ساری دنیا کے انسان زندہ کر دیے جائیں گے تو لوگوں کو پہنچنا ہے میدان حشر، تو اس لیے زمین ساری یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں. یہ جو ان کا خیال ہے نا اس وقت عربوں کا، جو آج انسان سمجھتا ہے کہ یہ کیسے پچھٹانے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں میری قدرت سے یہ سب ایسا ہوگا. تو تاکہ لا تعداد انسان جو اس وقت زندہ کر لیے جائیں گے، زمین پہ ان کو لیے جگہ ہو. کوئی سوال یہاں تک؟ ایک ایک چیز کو سمجھیں کیونکہ یہ مراحل ہمارے سامنے آئیں گے. یہ تھی آیت 106 اور 107 کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا. اب سنیں، قرآن کیونکہ ہدایت کی کتاب ہے نا، اب وہ اپنے اصلی مقصد کو بتاتا ہے کہ آخرت میں جو لوگ باغی اور سرکش ہیں ان کی حالت کیا ہوگی. آیت 108 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یتبعون الداعی داعی لا عوج لہ، اس روز جب سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اس میں کوئی اکڑ نہیں ہوگی ذرا بھی. کیوں؟ جو ہی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا نا، انسان سارے کے سارے کہاں پہنچیں گے؟ جلدی بتائیں. میدان حشر میں. میدان حشر میں، تاکہ حساب و کتاب ہو. اور ان میں یہ دنیا میں جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے عہدوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، ججز کو دیکھیں، کتنا گردن میں سریہ ہے، کتنے متکبر ہیں، کس قدر غلط فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا عوج لہ، کوئی ان میں ٹیڑھ نہیں ہوگی، بالکل سیدھے چل کے پہنچے گے میدان حشر میں. اور اتنا خوف زدہ ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ذرا اس ماحول کا اندازہ کریں کس قدر خوفناک ہوگا کہ آوازیں بھی اونچی نہیں نکالے گا انسان. پھر فرمایا آخر میں فَلَا تَسْمَعْ
الا ہمسا، اور ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ وہ انسان جو دنیا میں اپنے آپ کو، نعوذ باللہ، فرعون کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، مشرف کو دیکھیں، وہاں بالکل ایسے اللہ تعالیٰ کا جب یہ خوف طاری ہوگا نا آخرت کا، سارے بل کس نکل جائیں گے، اور یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، نہ لیکن نہ کوئی ہنگامہ آرائی ہوگی، نہ کوئی شور و غل ہوگا، مجال نہیں کہ کوئی آواز بلند کر سکے، سب کی آوازیں خدائے رحمان کے حضور دب جائیں گی، اور اس وقت قدموں کی آہٹ سنائی دے گی کہ بس وہ چلے جا رہے ہیں، ہر آدمی بس اسی تگ و دو میں ہے کہ میں پہنچوں وہاں، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، اور اس وقت اس کا حکم ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا یہ مناظر، یہ ان مناظر سے میں نے اور آپ نے گزرنا ہے، ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ جب وہاں یہ چیزیں ہوں گی تو جو مومن ہوگا وہ اللہ کے ہاں بالکل اس کو اللہ تعالیٰ سکون اطمینان عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ سب اس کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، اس نے دنیا میں اس کا حکم مانا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے سارے واقعات اس کی آنکھوں سے سامنے ہیں، اور وہ دل میں کہہ رہا ہے کتنا برحق ہے قرآن، جو باتیں وہاں ہم نے پڑھی تھیں آج بالکل من و ان آج ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اب اصل میں تو یہاں یاد دہانی کس بات کی ہے ان آیات میں؟ ذرا جلدی بتائیں، بندے کو کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ آخرت سر۔ آخرت یاد کرائی جا رہی ہے کہ تو کن بھول بھلائیوں میں ہے، یہ ہیں وہ مراحل جس سے تم نے گزرنا ہے، اس کی تیاری کرو، اسی کے لیے یہ دنیا میں تم بھیجے گئے ہو، تاکہ تمہیں آخرت میں وہ دائمی جنت ملے۔ اگر تم نے انکار کیا، اس کی آزادی ہے، آپ کو مانے یا نہ مانے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے، اور کوئی اس کو بہت بڑی آزادی نہیں دی، صرف ماننے اور نہ ماننے کی حق۔ مانے گا تو فائدہ اپنا، جنت، دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت، نہیں مانے گا دنیا میں بالکل ایسا ہی ذلیل ہوگا جیسے آج ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اب آیت نمبر 109 ذرا بڑے غور سے سنیں۔ اچھا، سب سے بڑا جو گمراہ کن عقیدہ ہے نا، وہ بلا کیا ہے آخرت کے بارے میں؟ وہ کیا ہے بلا؟ شفاعت کا، شفاعت شفاعت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے۔ نہیں، وہ تو نبی دوسرا کریم صلی اللہ، فیصلہ دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غفور لیکن الرحیم، اللہ غفور الرحیم اللہ ہے۔ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ ہاں، وہ معاف تو جب کرے گا جب اس نے ہمیں حجت پوری نہ کی ہو، کہ اس نے ہمیں بتا نہ دیا گیا ہو، کریں اس کے حکم کے خلاف، اور پھر ہم کہیں گے وہ غفور الرحیم ہے؟ نہیں، جب اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ کون ہوتا ہے بلا؟ عزیز قہار اور جبار، شدید شدید العقاب، العقاب، شدید شدید العقاب۔ العقاب، یہ سمجھیں، یہ سمجھیں، رشوت لینے والا کہتا ہے اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اور بدبخت تو اس کا حکم کی خلاف ورزی کرے، اور اللہ، وہ اللہ جو سبحان اللہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نقص نہیں، اور سب سے بڑا عیب اور نقص یہ ہے کہ نافرمان کو آپ انعام دیں بجائے سزا دینے کے، آپ نقص سے پاک اس وقت ہیں کہ اس کی سزا بالکل متناسب ہونی چاہیے اس کی نافرمانی کے، اور یہی اللہ کا اصول ہے اور یہی ہوگا، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا وہ جو قرآن نے اصول اور قاعدے اور ضابطے بتا دیے ہیں۔ بات کو سمجھیں، ہم نے اپنے لیے تباہی راستہ اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے تراش لیے ہیں، جبکہ حق قرآن میں بیان ہے۔ اب بڑی غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفاعت کے بارے میں، آیات بڑی کلیئر ہیں۔ 109 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن،
اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے۔ پہلی بات کہ شفاعت کرنے کی اجازت بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ بت، یہ قبروں والے یا یہ نبی جو ہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس سوائے اللہ کے۔ اچھا، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص دنیا میں قرآن پر بہت اچھا عمل کرتا تھا، لیکن اس کا حال وہاں یہ نکلا کہ اس کو اعمال جو نیکی کے ہیں اور جو برائی دونوں کا پلڑا جو ہے، وہ برائی کا پلڑا ذرا سا بھاری ہے، بھاری ہے، اور نیکی کا تھوڑا سا فرق ہے پلڑے پہ، لیکن دنیا میں وہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق بہت بہتر تھا۔ تو اب اس کی سفارش کون کرے گا بھلا؟ قرآن کرے گا سر۔ ہاں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ اس کو اجازت دے گا۔ یہ یاد رکھیں، دنیا میں بھی میں آپ کو بتاؤں نا، ہم ایگزامنر ہوا کرتے تھے، تو ہم جب کوئی پرچہ پہ نمبر آ جاتے تھے 50 کی بجائے 49 آ گئے، تو ہم واپس اس کا پرچہ ری چیک کرتے تھے، دوبارہ دیکھتے تھے کہ کہیں ہم نے غفلت تو نہیں کی، تو ہم وہاں اس کو نمبر دے کے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو پاس کر دیتے تھے۔ یہ انسان اگر عدل کے قائم ہے تو وہ یہی کرے گا، تو رب سے بڑھ کر بھی کوئی عدل کر سکتا ہے، جس کے لیے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اس میں کوئی نقص، کمی، کمزوری نہیں، پھر آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں کیونکہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ تو یہ تو خوبی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے 10 ہوں اور اس کو 50 کر دیں، اللہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ باتیں پوری طرح سمجھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اور اگلی بات سنیں کتنی سخت ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات سننا بھی پسند کرے، کہ وہ ہستی اس قابل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والا رہا ہے، تو وہ بھی، ان کی بھی بات وہ ہوگی جس کو اللہ پسند کرے، جو حق بات ہوگی۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کہیں گے، لیکن یہ جو آپ کے پیر فقیر اور یہ جو قبروں والے اور یہ بت ہیں، ان کو تو اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ ہاں، جو نیک قبروں والے ہیں، آپ ان سے غلو کر کے عقیدت میں گڑبڑ کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، ان کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالے گا، لیکن یہ جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور وہ خود بھی بدکار ہیں، وہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ کوئی سوال آیت نمبر 109 تک؟ اب جو سب سے بڑی بات ہے نا، ذرا غور فرمائیں، قرآن کس قدر ایسی کتاب ہے کہ جس میں آدمی ذرا سمجھنے لگ جائے نا تو یقین مانے آپ دنیا مافیا کو بھول جائیں گے۔ وہاں بتایا کہ شفاعت تو صرف اللہ کے حکم پر ہوگی، اور آگے کر کے کہا کہ وہ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کا اگلا پچھلا جانتا ہے، اس کو سارے احوال معلوم ہیں۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ جو لوگ ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ان کو اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اتنا وسیع اور لمبا چوڑا اس کا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں مائکرو ڈیٹیل میں بڑی باریک بینی سے وہ سمجھتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے محدود عقل کے ساتھ۔ تو جس رب کے سامنے اس نے بیان دینا ہے، اس کو سارے حقائق معلوم ہے۔ ذرا ان آیتوں پہ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ شفاعت کا مسئلہ جو ہم نے غلط نظریہ سے اخذ کر رکھا ہے، وہ شفاعت ہوگی لیکن اصولوں کے تحت جو یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 111 میں
اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آپ بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآنَتِ الْوُجُوهُ لِحَيِّ الْقَيُّومِ، لوگوں کے سر اس وقت حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ یہ کون لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ نہیں جو دنیا میں بھی جھکے ہوئے تھے، یہ ان کا جو دنیا میں کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ سے میرے یہ پیر صاحب چھڑا لیں گے، یہ قبر والے چھڑا لیں گے، یہ بت چھڑا لیں گے، وہاں وہ سب کے سب انتہائی مؤدبانہ انداز میں رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے دنیا ان سے غائب، پیر و فقیر جو ہیں وہ ان کے بالکل انکار کر رہے ہیں، لہذا اب ان کے سامنے صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے کہ وہ رب کے سامنے بالکل فرمانبردار ہو کے کھڑے ہیں۔ اور فرمایا، دیکھیں آگے غور سے سنیں، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، وہ شخص نامراد ہوا اس وقت کسی ظلم کا بار جو بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو۔ اب کیا ہم چاہیں گے ہم رب کے سامنے جو ہے وہ نامراد کھڑے ہوں؟ کبھی نہیں چاہے گا انسان۔ اس کا طریقہ کیا ہے اس سے بچنے کا؟ کہ آپ اللہ کی کتاب پر من و ان لا کر اس طرح عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ حسن عمل ہوگا۔ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو کسی پریشانی، کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آپ پر رحم کے ساتھ متوجہ ہوگا، اور آپ نے کیونکہ دنیا میں سچی توبہ سے اپنے گناہ معاف کرا کے اللہ کی حضور میں انتہائی فرمانبردانہ زندگی گزاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہ مایوس اور نامراد نہیں کرے گا۔ اچھا، اب ظلم جو ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہمیں ہر وہ عمل جو ایمان اور عمل صالح کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے۔ جو ایمان اور عمل صالح کے مطابق ہے وہ، اب ایمان کی مثال آپ کو دینی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان نمونہ ہے، صحابہ اور صحابیات کا عمل ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کا ہر عمل عمل صالح ہے۔ اور قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر ایمان لا کے کہ قرآن برحق ہے، میں نے قرآن کے احکام کے مطابق عقیدہ رکھا اور عمل اسی طرح اس پہ کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ ایمان اور عمل اللہ کے ہاں وزن دار ہوگا۔ کوئی سوال آیت نمبر 111 تک؟ اب قرآن کا ایک بڑا لاجواب طریقہ ہے سمجھانے کا، بھلا وہ کیا ہے جلدی بتائیں۔ قابل سر۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحبہ، تقابل۔ قرآن بالکل ادھر کافر ہے ادھر مومن کو، دونوں کو دکھا دیتا ہے۔ اب مرضی ہے تمہاری، کافر بنو گے یہ انجام ہوگا، مومن بنو گے یہ تمہیں انعام ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے بڑی عرصہ تک ٹیچر ٹریننگ میں ٹرینر رہا ہوں۔ اچھا، لوگ آئیں گے نا بڑے بڑھ کے ماریں گے، وہ جی دیکھیں تعلیمی نظام نے تو کمال کر دیا ہے کہ پڑھانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ آپ دونوں چیزیں سامنے رکھتے، تقابل ہونا چاہیے، بری بھی اور اچھی بھی۔ تو قرآن نے آپ دیکھیں ڈے ون سے یہ سامنے رکھا، جہاں دوزخ کا ذکر ہوگا جہنم کا، وہیں جنت کا بھی ذکر ہوگا، جہیں برائیوں کا ذکر ہوگا وہاں اچھائیوں کا ذکر ہوگا، جہاں برے لوگوں کا ذکر ہوگا وہاں اچھے لوگوں کا۔ آپ نے سارا سنا کہ منکرین کا کیا حال ہوگا؟ آپ سنیں 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل من الصالحات، اور جس شخص نے نیک عمل کیا ہوگا وہو مومن، اور نیک عمل بھی ایمان کے ساتھ۔ اب ذرا ایمان کو سن لیں، ایمان میرا یہ ہونا چاہیے اگر میں مومن ہوں کہ قرآن کی ہر بات
چاہے وہ عقیدے کے بارے میں ہے، چاہے وہ اخلاق کے بارے میں ہے، چاہے وہ معاملات کے بارے میں ہے، چاہے وہ عبادات کے بارے میں ہے، کسی بھی بارے میں ہے، وہ برحق ہے، وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، کیونکہ وہ رب کی بات ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہہ دوں میں ایمان لایا، نہ اللہ کی بات مانوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے واقف ہوں، نہ جہنم کی مجھے ساری یہ تفصیلات پتہ ہے، اور میں اپنے آپ کو بس کیونکہ میں مومن کے گھر پیدا ہو گیا، مسلمان کے گھر، بالکل نہیں۔ جب تک آپ کا قرآن کے مطابق ایمان اور عمل نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل آپ کا رہنما نہیں ہوگا، تو آپ اس وقت تک آپ دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو سوال کریں۔ جی سر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت ہی بڑا مذہب ہے، اچھے کام کر لیے بس یہی کافی ہے۔ وہ تو یہ بدبخت، بات دیکھیں ذرا، وہ مومن، مومن بھی ہو، ایمان والا بھی ہو۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے میڈم، ایمان ڈاکٹر صاحبہ، ایمان وہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اور جی ہم سر اسی بالکل۔ ایمان کی دعوت دیں۔ یہ آج کے جاہل جو ہے نا بھائی، اگر انسانیت بڑی بڑا ایمان ہے تو اس انسانیت نے دنیا کو کس کھڈے میں ڈال دیا ہے، بتائیں نا مجھے۔ بالکل سر، سر کہتے ہیں گنگا رام، مطلب مثالیں دیتے ہیں جہالت میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ابھی آپ نے پڑھی ہے آیت کہ نیک عمل کیا ہو، لیکن کس حالت میں؟ کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں۔ گنگا رام کو یہاں لوگوں نے واہ واہ کی، اس کا اجر مل گیا اس کو، وہ کیونکہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ وہ 10 ایسے ہسپتال بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل وہی عمل صالح ہوگا جو ایمان کی حالت میں کیا ہو، رب پر سر جی، ایمان۔ ہم لوگوں نے نا ایمان کو ہی نہیں سمجھا کہ اصل میں ایمان ہے کیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ایمان کو اسی لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات آپ نے بڑی پتہ کی ہے۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہے کیا، اس ایمان کے تقاضے کیا ہے۔ مومن وہ ہے جو حقیقی ایمان، اس کا عقیدہ پکا سچا، اللہ، رسول، آخرت پر، قرآن کو برحق مانتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پھر تو وہ مومن ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ آپ ذرا سنیے، پیچھے سارا بتایا نا، میں جو آپ سے بات کر رہا تھا قرآن کی اس آیت پہ بڑا غور کریں۔ وَمَن يَعْمَلْ، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں عمل کرے نیک، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا، تو اس کی نہ تو کوئی حق تلفی ہوگی، یخاف ظلم سے نہیں ڈرے گا، کیوں کہ وہ اس کی کوئی حق تلفی نہیں ہے، اس نے ظلم ہی نہیں کیا، ولا حسم، اور نہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اس کے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اس کے مطابق عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو رول ماڈل مانا۔ آج ہم اپنے بچوں کو سیرت کا کک پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کرکٹر ہے، یہ فلانا جو ہے وہ بڑا اس کا ہے چیمپئن، فلاں چیز کا فلاں چیز کا۔ بھائی دنیا کو اگر رہنمائی چاہیے ہدایت کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ ہے، یا اس کے ماننے والے، اس کے عین مطابق عمل کرنے والے، اور وہ دعوت دیتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ جی سر، سر اسکول کے زمانے میں ہمیشہ ایک مضمون آیا کرتا تھا، میری پسندیدہ شخصیت۔ تو سر ایسا غفلت کا زمانہ گزرا ہے کہ کبھی یہ باتیں ذہن میں نہیں آتی تھی کہ پسندیدہ شخصیت کون سی ہونی چاہیے ہماری۔ ایسے فضول باتیں لکھتے تھے ہم خود بھی، اور میجورٹی اسی میں ہے۔ آپ بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اسکولوں میں بھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ پسندیدہ شخصیت صرف ایک ہے۔ ہم کبھی کسی پہ مضمون لکھ رہے ہیں، کبھی کسی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں،
حالانکہ صرف اور صرف رب کی طرف سے جو شخص، جو ہستی اس منصب پر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ واقعات تو پڑھیں، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 13 سال مکے کے ہوں، پریم نبوت دیکھ لیں، نبوت سے پہلے دیکھ لیں، کہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ آپ پورا 13 سال مکے کا دیکھ لیں، انہوں نے سارے کہا جادوگر ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کا کردار خراب ہے۔ آج بھی جو مغرب میں ایمان لا رہے ہیں لوگ، آپ یقین مانیں، ان کی پڑھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سب سے زیادہ چیز اسلام میں پسند آئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت اور کردار ہے۔ آپ ذرا سنیے، پیچھے بات ہو رہی تھی نا قرآن کی، ذرا قرآن کے اوصاف دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 113 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے قرآن عربی بنا کر نازل کیا۔ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا۔ آپ ذرا سنیں اور آپ دیکھیں، میں بالکل آپ کو گواہی دیتا ہوں قرآن کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ اگلی بات، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات اور وارننگ دی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کج روی سے باز آ جائیں، کج روی سے بچیں۔ ورنہ اگر اس پر اب آپ مجھے بتائیں، دیکھیں نا، یہ طرح طرح کے قرآن کہتا ہے نا کہ ہم نے طرح طرح سے وارننگ دے کر سمجھایا۔ پیچھے آپ نے وارننگ نہیں دیکھی کہ جو اس سے منہ موڑے گا وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے جہنم میں داخل ہوگا۔ کس طرح سمجھایا، آپ ابھی پچھلے والی آیت کو دیکھ لیں، پورا قرآن اسی طرح ہے، طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا ہے قرآن نے۔ کبھی قرآن نے جو ہے مثالیں، انسانی مثالیں دے کر سمجھایا ہے، کبھی قرآن نے قسمیں کھا کر، گواہیاں پیش کر کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کون سا طریقہ ہے مجھے بتائیں جو قرآن نے استعمال نہیں کیا؟ کاش ہم پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات، کیونکہ اللہ انسانوں کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس سے زیادہ کوئی واقف نہیں ہے انسان کی نفسیات سے، تو اس نے ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کے طرح طرح کی مثالوں سے سمجھایا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن انسان اتنی غفلت میں ہے کہ اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا۔ میں نے وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ معیشت تنگ کر دیتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، قرآن پاک کھول کے بھی دکھا دی آیت، ایک پریشان بندہ پھر بھی وہ اپنی روش پہ قائم ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں نا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا۔ وہ دنیا میں اتنے غرق ہیں، وہ شیطان ان کو دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے کہ وہ خود اور ان کے بچے اور ان کی نسلیں بس قرآن کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کلام الہی ہے، اور وہ اللہ دنیا میں یہ وقت ہمارے لیے اس کی حدود ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی، وہ ہر چیز کا ایسا مالک ہے کہ قیامت تک کا، تو اس نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے ہدایت۔ آج بھی آپ پڑھ لیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس قدر اس کی اپلیکیشن انتہائی ضروری ہے۔ اگر میں اس کو اپلائی کروں گا، دیکھیں نا، بدبختی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جہنم زار بن چکی ہے، جی سر، ایسا ہی ہے۔ اور جو دنیا نے وہ امن، سکون اور وہ معاشرتی اور معاشی اور سیاسی صورتحال انجوائے ہی نہیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست میں اور خلفائے راشدین کے دور میں تھی۔ آج بھی یہ قرآن نافذ ہو جائے، یقین مانیں یہی زمین، جو یہی پاکستان آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا کا پرسکون
بن جائے گا ملک، اور یہاں کی معیشت مثالی بن جائے گی، بشرطے کہ ہم اس کو نافذ کریں۔ ایسا ہی ہے، ایسا سر ہی۔ جی لیکن آج تو بس یہی لگتا ہے ہر کوئی مادیت پرستی میں گم ہے، جس کو بھی دیکھیں وہ پیسہ کمانے کے اس میں ہی لگا ہوا ہے کہ دھن میں، اور وہ اپنی پرائیویٹ لائف ہی دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھو کبھی تو مطلب اس سے اب آج کے بچوں کو کیسے بچایا جائے سر؟ جو آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو بڑے انسپائر ہوتے ہیں، آپ بات کر رہے تھے، اب تو وہ بھی بھول چکے ہیں کہ جی ان کرکٹرز کو بھی اب تو یہ اس طرف لگے ہوئے ہیں جی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، کون ہو رہا ہے، کون سا اس میں زیادہ پیسے کما رہا ہے، اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں بچے۔ اچھا میڈم، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ ہی سے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے انسان نے جس دھن میں یہ لگا ہوا جو آپ بتا رہے ہیں، کیا اس پیسے نے، ان پرسوٹس نے مسائل حل کر دیں ان کے اپنے اور دنیا کے؟ بالکل نہیں سر، اور حوث اور زیادہ کہ نہیں اس میں نہیں، وہ ٹھہریں، پھر ہم کیا انسان کہلانے کے حقدار ہیں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری ایفرٹس دنیا کو فساد زدہ بنا رہی ہیں، اور ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ پروگرام ہے جو بالکل انسان کو پہلے انسان بناتا ہے، پھر اسے کہتا ہے تو دوسروں کو بھی انسان بنا، اور وہ اللہ کا کتاب ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ بے شک۔ تو دیکھیں نا، آپ دور نہ جائیے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ملک دے، ہم اس کو نافذ کریں گے، اور آج ہم نے کیا کیا، اور انجام آپ کے سامنے ہے۔ ملک 2 لخت ہو چکا ہے آلریڈی۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے بڑی پریشانی کی کوئی بات نہیں، صرف ہمارے گناہوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے طرح طرح سے کیوں قرآن میں سمجھایا۔ ایک پہلی بات، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، برائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کے عادی بن جائیں۔ اور دوسرا، وَيُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور وہ ہوش میں آ جائیں اس نصیحت کی وجہ سے، اس قرآن کی نصیحت کی وجہ سے وہ ہوش میں آئیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا دنیا میں، اپنے گھروں کو، اپنے ملک کو لوٹ کر، باہر تو جائیدادیں بنا لی ہم نے، لیکن ملک کا کیا ستیہ ناش کیا ہے۔ ملک بھی وہ جو دنیا میں ہر قسم کے ذرائع اور وسائل اللہ نے کثرت سے دیے ہیں۔ تو سر جی آج ایک بھی سوال ہے۔ سنیں، اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے میرا اور آپ کا، کہ ہم خود اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں کہ وہ توبہ استغفار کریں اور پلٹیں اپنے رب کی طرف، اور سر اتنا اپنے جن گناہوں کی وجہ سے ہم نے دنیا کو جہنم زار بنایا ہے، اس سے اللہ سے معذرتیں پیش کریں، اس سے معافیاں مانگیں۔ سر اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ لوگ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ سمجھتے ہی نہیں کہ بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ کیسے اپنی شب و روز گزارنے۔ بہت دکھ ہوتا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کے یہ ختم قرآن ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ رب پوچھے گا کہ میں نے تو ہدایت کے لیے نازل کیا، تم نے اس کو کس طرح سمجھا، کہ بس پڑھ لو گے تو کافی؟ بھائی آپ دنیا میں عقل آپ کی کہاں کھو گئی ہے؟ آپ دنیا میں کبھی کوئی چیز بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ مجھے بتائیں، اخبار، رسالہ، کوئی چیز پڑھ رہے ہو بے شک سر، بے شک سر۔ تو کیا سر اب اللہ تو کی؟ ثواب کے لیے بھی پڑھتے ہوئے بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ یہ بھی بچپن سے اب تک دیکھا کہ قرآن پاک کھلا کرتا تھا کبھی، ابھی تو موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ بس فرصت نہیں ہے؟ دیکھیں، رب نے بتا دیا ہے، اگر تمہیں فرصت نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس نے اپنا حق ادا کر دیا، لوگوں کو نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملاً ثبوت۔ اب اگر نہیں کریں گے تو اسی گڑھے میں گریں گے جس گڑھے میں پہلے تباہ شدہ قومیں گری ہیں۔ قرآن جی بار بار سر۔ کہتی ہے سب، تو اس لیے اللہ نے بات صاف کھول کے بیان کر دی ہے۔ سر جی اچھا، یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ طرح طرح سے سمجھایا گیا، تو سر جی مینٹل لیول کی بھی بات ہوگی یہاں پر کہ جس کا جتنا مینٹل لیول ہے اس کے مطابق اس کو مثالیں دے دے کر تو بیان کیا گیا قرآن۔ یہ منٹل لیول کی بات میڈم نہیں ہے، بات ہے
انسانی فطرت کے مطابق وہ مثالیں ایسی ہیں کہ کسی لیول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، میں نے دنیا دیکھی ہے، پڑھا پڑھایا ہے، قرآن کی مثالیں عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں، جو روزمرہ وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ ساری مثالیں آپ بیان کرنے کے لیے ٹھیک ہے، جب میڈیکل پروفیشن کے سامنے بات کر رہے ہیں، انجینئرنگ کے سامنے، فلسفی والوں کے، آپ اس کو اس پیرائے میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی مثالیں عین انسانی فطرت اور سمجھ کے مطابق ہیں، یہ مت بھولیے۔ آپ میری بات جی سمجھ سر، رہے ہیں؟ بالکل جی جی سر، جی سر، جزاک اللہ ایک خیر۔ ان پڑھ بندہ بھی ساری باتیں سمجھ جاتا ہے، ارے قرآن کون سے پاک پڑھے کی ہوئے ہر تھے؟ بات سمجھ مجھے یہ آتا ہے۔ بتائیں نا، جن کا جی قرآن سر۔ نازل، ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھے ہوئے تھے؟ آپ قرآن ہمیشہ انسانی فطرت جو بنیادی اللہ نے رکھی ہے، اللہ کو پتہ ہے، اسی کے مطابق مثالیں دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی سمجھے۔ اور ان غلاموں نے سمجھا قرآن، ان کے بچوں نے، بڑے بڑے عالم ہوئے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں غلام تھے۔ یہ بات بالکل آپ کبھی نہ سوچیں کہ قرآن صرف مخصوص لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی ساری دلیلیں، مثالیں عین انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، قرآن نے طرح طرح سے سمجھایا ہے، اس کی بات مزید کل ہوگی۔ اس کے بعد ذرا آپ لکھ لیں تاکہ آپ تیاری کر کے آئیں۔ آگے آ رہا ہے حضرت آدم کا قصہ، کئی آیات ہیں، پہلے لکھیں کہاں کہاں آیا ہے، جلدی سے لکھ لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 تا 39، سورہ آراف کی آیت 11 تا 27، سورہ ہجر کی آیت 28 تا 44، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 تا 65۔ اب کل جو پڑھنا ہے ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت 115 تا 124، اور آخری قرآن میں جو چھٹی جگہ ہے وہ ہے سورہ صاد، 38 نمبر سورت صاد، 71 تا 85۔ لکھ لیا آپ نے؟ سر ایک دفعہ پھر پلیز۔ غور سے سنیں، بقرہ کی 30 تا 39 آیات، سورہ آراف کی 11 تا 27 آیات، سورہ ہجر کی 28 تا 44 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی 61 تا 65 آیات، سورہ طٰہٰ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے 115 تا 124، یہ کل کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخری مقام جو قرآن میں بیان ہوا ہے، واقعہ یا ابلیس اور حضرت آدم کا، سورہ صاد کی آیت 71 تا 85۔ اچھا، اب سوال لکھ لیں تاکہ آپ اس کا جواب تیار کر کے آئیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ 6 دفعہ کیوں، کن سوالوں کا جواب ہے اس میں؟ کون سے سوال ہیں جو انسان کی فوراً ذہن میں آتے ہیں اور ان کا جواب یہاں موجود ہے؟ اب وہ سوال آپ نے مجھے بتانے ہیں۔ اس واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 2، یہ 2 سوال ہیں، کل تیاری کر کے آئیے، میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے تاکہ ہمیں قرآن کے یہ بنیادی واقعات کیوں بیان ہوئے اس کی ٹھیک ٹھیک سمجھ آ جائے۔ اب آپ کو سوال کوئی کرنا ہے اس حوالے سے تو بے شک سوال کر لیں۔ جزاک اللہ خیر سر۔